سینٹ الیکشنز کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس پر آپ کے پاس جو تفصیلات ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا شیئر سا کریں۔ تو آپ نے بتا دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ خیبر پختونخوا سینٹ کے جو انتخابات ہیں ان سے پی ٹی آئی کی 6 جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ مراد سعید جو ہیں وہ سینیٹر بھی بن گئے ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ بھی انہوں نے لیے ہیں۔ مرزا افریدی، فیصل جاوید، انوار الحق قادری، روبینہ ناز جیت گئے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ پر اعظم سواتی اور نون لیگ کے دلاور پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جنرل نشستوں میں پی ٹی آئی نے 4 جبکہ اپوزیشن نے 3 اپنے نام جو ہیں وہ کی ہیں۔ تحریک انصاف کے مراد سعید جیسا میں نے بتایا پہلے سب سے زیادہ ووٹ لے کے۔ پی ٹی آئی کے دیگر کامیاب امیدواروں میں مرزا افریدی، فیصل جاوید اور نور الحق قادری ہیں جنہیں بالترتیب 22، 21 اور 21 ووٹ ملے ہیں۔ جی جنرل نشست میں اپوزیشن کے امیدوار مولانا عطاء الحق درویش 18 جبکہ طلعت محمود 17 اور نیاز احمد 18 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر پی ٹی آئی کے اعظم سواتی اور نواز لیگ کے دلاور کامیاب قرار پائے اور دونوں نے بالترتیب 89 اور 54 ووٹس حاصل کیے۔ تو یہ تو غیر حتمی نتیجہ تھا اس وقت الیکشن کا۔ اوورآل اگر میں آپ کو بتاؤں تو 11 نشستوں پر کل 25 امیدوار تھے۔ الیکشن کمیشن کی فہرست کے مطابق 11 نشستوں کے لیے 25 امیدوار، جن میں 7 جنرل سیٹوں کے لیے اور 16 جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں کے لیے اور 5 اور خواتین کو 2 نشستوں کے لیے 4 امیدوار میدان میں تھے۔ یہ تو ہو گیا اس کا بریک اپ اور اس کا نتیجہ جو ہوپ فلی کہ الیکشن کمیشن بھی اس کو کنفرم کر دے گا۔ لیکن ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے کیا، یہ سینٹ کیا ہے، اس کا انتخاب ہوتا کیسے ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، چاہے فوجی انقلاب آ جائے چاہے جو مرضی آ جائے کہ یہ ادارہ قائم رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر شروع میں جو سینٹر کی تقسیم ہوتی تھی وہ صوبوں کی آبادی کے بنیاد پر تھی، لیکن اس کو سمجھا گیا کہ وہ انفیئر ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ پنجاب کی قومی اسمبلی میں 183 ارکان ہیں ایم این ایز اور بلوچستان کی قومی اسمبلی میں صرف 17 ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کیسے ایکویشن بنے گی؟ اس کا مطلب جو لارجسٹ صوبہ ہے وہ سب سے زیادہ سینٹرز بن جائیں گے۔ لیکن یہ 1971 میں جب ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل ہوا تو پھر یہ سوچا گیا کہ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن ایسا ہونا چاہیے جہاں صوبوں کو برابری کی بنیاد پر نمائندگی حاصل ہو۔ لہٰذا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں پہلی بار سینٹ کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے الیکشن میں تمام سیٹوں پر انتخاب ہوا اور پھر اس کے بعد ہر 3 سال کے بعد انتخاب ہوتا ہے آدھے سینیٹرز کا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا تھوڑا سا بریک اپ بھی ہم بتا دیں ساتھ ہی اپنے ناظرین کو کہ پنجاب میں کل 23 سینٹر کی سیٹیں ہیں، اس میں 14 جنرل ہیں، 4 خواتین کی ہیں، 4 ٹیکنوکریٹ کی ہیں، 1 نان مسلم کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی ترتیب تقریباً چاروں صوبوں میں ہے۔ اس کے بعد جو فیڈرل کیپٹل ایریا ہے اس کے لیے 2 سیٹیں ہیں جنرل، 1 ہے خواتین کی اور 1 ٹیکنوکریٹ کے لیے 4 ٹوٹل سیٹیں ہیں۔ اسی طرح پہلے فاٹا کی 8 سیٹیں ہوتی تھیں اور 8 کی 8 جنرل سیٹیں ہوتی تھیں۔ اب یہ سن رہے ہیں ہم کہ وہ سیٹیں صوبوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، تو یوں یہ 104 ممبر کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ انٹرسٹنگلی 1973 میں جب یہ تشکیل پائی تھی سینٹ تو اس کے ارکان کی تعداد تھی 45، 1977 میں یہ ہو گئی 63، 1985 میں ہو گئی 87، 2000 میں ہو گئی 100 اور 2015 میں ہو گئی 104۔ تو یہ تو ہے اس کا بریک اپ۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا الیکشن ہوتا کیسے ہے۔ میرے خیال سے اس کو آسان طریقے سے کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو سمجھانے کی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کلاس ہے اس کے 40 سٹوڈنٹس ہیں اور ان میں سے 4 نے منتخب ہونا ہے ایک کمیٹی کے لیے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 40 کو 4 پر ضرب دے دی جائے گی، اب تقسیم کر دیا جائے گا تو تعداد نکلے گی 10۔ لہٰذا ہر ووٹر کو کامیاب ہونے کے لیے 10 ووٹ چاہیے ہر کینڈیڈیٹ کو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 10 کا فگر سامنے آ گیا آپ کے، یعنی ان چاروں اسٹوڈنٹ کو کامیابی کے لیے کم از کم 10 ووٹ درکار ہوں گے اور اس 10 کے عدد کو ہم کہتے ہیں گولڈن فگر۔ یعنی جو منیمم ووٹ آپ کو چاہیے ہر صورت میں دیٹ از کالڈ دا گولڈن فگر۔ ٹھیک ہے جی، کلاس کی یہ ووٹنگ ایسے بیلٹ پیپر پر ہوگی جس میں امیدواروں کے نام ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں 1 2 3 4، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جو کہ یہ ظاہر ہے یہ امیدوار ہیں تو 4 ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جس طرح آج ہم نے بتایا کہ امیدوار تو 25 تھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، فرض کریں اسٹوڈنٹ اے کو 20 ووٹ ملے، بی کو 6،
سی کو 7, ڈی کو 5 اور ای کو 2 ووٹ ملے سپوزڈلی اس 40 میں سے. ٹھیک ہے جی. اب ووٹ تو 10 درکار ہیں جیتنے کے لیے, تو اس کے ایک کینڈیڈیٹ کو اگر 20 ووٹ ملے ہیں تو اس کے 10 ووٹ جو ہیں وہ باقیوں میں تقسیم ہو جائیں گے ترجیح کی بنیاد پر. ٹھیک ہے جی. جیسے 6 اسٹوڈنٹ نے اسٹوڈنٹ بی کو دوسری ترجیح پر رکھا تھا تو 10 میں سے 6 ووٹ اس کو مل جائیں گے, اور اسی کے مطابق اس کے کل ووٹ جو ہے وہ 12 ہو جائیں گے. اسی طرح اسٹوڈنٹ سی کو 3 لوگوں نے تیسری ترجیح پر رکھا تھا تو اسے 3 ووٹ مل جائیں گے جی, اور اس کے ووٹس 10 ہو جائیں گے اور وہ بھی منتخب ہو جائے گا. اسی طرح ڈی کو ایک اسٹوڈنٹ نے دوسری ترجیح پر رکھا تو 1 ووٹ ڈی کو مل جائے گا. اسی طرح اسٹوڈنٹ بی کے کیونکہ 12 ووٹ ہو گئے, اس کے اضافی 2 ووٹ تیسری ترجیح کے اسٹوڈنٹ کو مل جائیں گے جسے پہلے 2 ووٹ ملے تھے صرف جی. تو یہ ایک طریقہ, کمپلیکس طریقہ ہے, لیکن اس کا فارمولہ جو ہے وہ چونکہ ارکان کی تعداد کے اوپر منحصر ہوتا ہے اس لیے یہ ویری کرتا ہے. اگر 4 لوگ گولڈن فگر حاصل نہ کر سکیں تو جس کے نمبر باقیوں سے زیادہ ہوں گے وہ منتخب ہو جائے گا. تو یہ تو طریقہ کار ہے جناب اس کے انتخاب کا. یہ ہمارا خیال تھا کہ چونکہ اس کے بارے میں بڑے سوال اٹھتے ہیں جی, تو یہ ہم اپنے ناظرین کو سمجھا پائیں. بخاری صاحب, اس الیکشن کے اندر, اس سینٹ الیکشنز کے لیے جو گولڈن فگر تھا وہ تھا 19, جبکہ پی ٹی آئی کے پاس 92 سیٹس تھیں خیبر پختونخوا میں. پھر بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 4 امیدوار کھڑے کیے جبکہ 5 کی وہ اکثریت لے سکتے تھے, تو ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیے یہ جو ہے نا سینٹ کا الیکشن جو ہوا ہے کے پی کے میں, یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے وہاں جی. چونکہ جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں ان کے خلاف ڈویژن ہے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز میں جی, تو ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ووٹ سوئنگ کر جائے دوسری طرف تو ہم ان 5 سیٹوں سے بھی جائیں. یہ احتمال تھا, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات وہاں ہو رہی ہے, دھڑے بازیوں کی بات وہاں ہو رہی ہے, بانی پی ٹی آئی کی اپنی ریزرویشنز اس سینٹ کے الیکشن سے اپنی جگہ موجود ہیں, وہ ہم بات بھی کریں گے جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا اس کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اس دفعہ یہ عجیب و غریب بات ہوئی کہ وہ 2 متحارب پارٹیاں, یعنی ایک طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی, دوسری طرف پی ٹی آئی, جن کی کوئی راستہ نہیں ملتا تھا آپس میں, ایگزیکٹلی وہ الٹیمیٹلی اس کے اوپر ایک فارمولے کے اوپر راضی ہو گئی کہ 6 ہم لے جائیں گے, 5 آپ لے جائیں. بخاری صاحب, کیا ایسا کرنا یہ آئین و قانون کے اکارڈنگ ٹھیک ہے؟ دیکھیے قانون تو اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے ہیں تو وہ بلا مقابلہ قرار دے دیا جائے گا. اوکے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ 5 لوگوں نے سوئی پھنسا لی پی ٹی آئی کے. نہیں جناب, پی ٹی آئی کے لوگوں نے 5 نے کہا کہ ہم تو جی الیکشن لڑیں گے. بے پناہ کوششیں کی گئی, حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو وزارت کی پیشکش بھی کی گئی جی. تو 4 کو تو انہوں نے اپنے حق میں کر لیا, لیکن ایک جو ذیشان صاحب ہیں, خرم ذیشان, وہ انہوں نے سوئی پھنسا لی. ان کا میرا مقصد الیکشن جیتنا ہے ہی نہیں, میں نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو حق سچ کی بات ہے, جو اصول کی بات ہے, اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. تو وہ قائم رہے آخری وقت تک, وہ نہیں مان کے دیے. جی. اب آ جائیں جناب اس حوالے سے جو لیدے ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو لسٹ ہے یہ پھرکی کی طرح سے گھومتی رہی ہے پورے. اس میں سلمان راجہ کچھ کہہ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہے ہیں, بیرسٹر سیف مل کے آتے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ان کی بہنیں کچھ کہہ رہی. ایک عجیب و غریب کنٹروورسی اور ایک تماشا لگا رہا ہے پوری صورتحال پہ آپ کے سامنے. جی بالکل. اب جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اندر کی, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو لسٹ بانی نے فائنل کی تھی اس میں بھی رد و بدل ہوا ہے. اب کس نے کیا ہے؟ اب اٹس اے سیریس افینس, اور ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں چیف منسٹر کی طرف. ٹھیک ہے, اس میں غالباً 2 سے 3 نام اوپر نیچے کیے گئے ہیں. اب یہ کیسے فیس کریں گے بانی پی ٹی آئی کو جب یہ صورتحال ان کے سامنے جائے گی, تو وہ تو ابھی وقت آنے والا وقت جو ہے بتائے گا. لیکن اس کو لے کے پارٹی کے اندر بہت سارا یعنی کشمکش بھی ہے اور کافی انتشار بھی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی کے اوپر انٹرویو تھا شیر افضل مروت کا, جو منظرنامہ اس نے پی ٹی آئی کا بتایا ہے وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی الیکشن تو ہو گیا, چلیے یہ تو ایک فارمل ریکوائرمنٹ ہے,
لیکن یہ جو تحریک وحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 90 دن میں ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے 5 اگست کو ہوگی، اس نے کہا اس کو لے کے بھی پارٹی کے اندر بڑی ڈویژن ہے، کیونکہ 90 ڈیز کا کبھی ذکر بانی پی ٹی آئی نے نہیں کیا. یہ انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور کی طرف کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو بڑھا دیا. 90 ڈیز کا مطلب ہے 3 مہینے. یعنی بانی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو پوری قوم نے نکلنا ہے باہر، اور ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان کی قوم ان کے ساتھ ہے. اور سی ایم صاحب یہاں آ کے لاہور میں فرما گئے ہیں کہ نہیں جی یہ تو 90 ڈیز ہوگی. اس کے اوپر اتنی جنریٹ ہوئی کنٹروورسی کہ عالیہ حمزہ اور وہ جو لیٹر انٹرنٹ ہیں اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کے بیچ جس طرح کی گفتگو ہوئی، جو لب و لہجہ اختیار کیا سلمان اکرم راجہ نے، وہ سب کے سامنے ہے. عالیہ حمزہ کا پریمیسز یہ تھا کہ میں پنجاب کی پریزیڈنٹ ہوں، میں یہاں کی چیف آرگنائزر ہوں، میرے علم کے بغیر کیسے یہاں لوگ آ سکتے ہیں اور کیسے یہ 90 دن کی درفنتنی چھوڑی جاتی ہے. انہوں نے تو بعد میں کہا بھی کہ 5 اگست کی ڈیٹ ہے ہمارے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ بانی کی طرف سے میسج ملا ہے سٹرونگ ان کو، کیونکہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب یو ٹرن لیے ہوئے تھے. وہ ہماری باجی ہیں، وہ تو بہن ہیں چھوٹی، اور یہ ہے اور یہ کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹیئر کے اوپر پارٹی کے اندر اس وقت اختلافات اتنے واضح ہو گئے ہیں کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تحریک جو ہے یہ چلے گی یا نہیں چلے گی وہ تو وقت ثابت کرے گا، لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے بھی لیڈرشپ کو یہ رسپانس نہیں ملا ہے کہ لوگ چارجڈ ہیں، لوگ بے پناہ تعداد میں باہر آنے کے لیے تیار ہیں. تو بخاری صاحب پھر پارٹی کی جانب سے بانی کو یہ کیوں کمیونیکیٹ نہیں کیا جا رہا کہ لوگ تیار نہیں ہیں ابھی نکلنے کے لیے، پاپولر سپورٹ نہیں ہے؟ بانی کے سامنے اس طرح کا جملہ کہنے کی سکت ہی نہیں ہے کسی میں، بلکہ الٹ ہے کہ یہ جا کے ان کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ بہت قوم ساری باہر کھڑی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر کٹھی ہے پوری قوم جی. لیکن آپ نے دیکھا کہ 4-5 مرتبہ وہ پذیرائی نہیں ملی جو کیمپین کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ورکر ہیں وہ کسی لیڈر کی نہیں سنتے ہیں، وہ صرف بانی کی بات کو سنتے اور اس کو مانتے ہیں. بانی کے ساتھ کمیونیکیشن چونکہ لمیٹڈ ہے، اور لوگوں نے بانی کا نام استعمال کر کے ایسی درفنتنیاں چھوڑی ہیں کہ اب براہ راست کسی کے منہ سے آپ بانی کا میسج سننے پر آمادہ نہیں ہے. بہنیں کچھ اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہیں، جو لیڈر ہیں پارٹی کے وہ کچھ اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، جو وکلا ہیں ان کی انٹرپریٹیشن بالکل مختلف ہے. بخاری صاحب چلے پارٹی کی عادت تو نہیں ہوگی بانی کے ساتھ سنسیئر، لیکن کیا بہنیں بھی تو ملاقات کرتی ہیں، وہ بھی سنسیئر نہیں ہیں؟ وہ کیا بانی کو نہیں بتاتی؟ ان کے بارے میں پارٹی کے اندر یہ تاثر ہے کہ وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. وہ یہ جو قبضے والی بات ہے نا، اس میں ایک تکلیف دہ حقیقت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی سنجیدگی سے بانی کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کی بجائے اپنی دکانداری چمکانے پر لگے ہوئے ہیں. بے پناہ مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. جیسا میں نے کہا کہ حتمی فیصلہ تو پی ٹی آئی کے بانی کا ہونا ہے. ان کی فالوئنگ ابھی ہے، ان کے نام پر لوگ ابھی نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانداریاں قائم ہیں ان کی کال کو وہ ہیٹ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ 26 نومبر ہو، ورکرز کے ساتھ سلوک لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اچھا نہیں کیا گیا. ڈسون کیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا رحم و کرم پر ملٹری کورٹس کے اور عدالتوں کے رحم و کرم پر، لہذا انہیں سزائیں ہوئی ہیں. کوئی ان کی جا کے داد رسی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. الٹیمیٹلی اگر اس کو کوئی درست کر سکتا ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی ہیں، اور کسی کے بس کی یہ نہیں ہے. بخاری صاحب علی امین گنڈا پور پر بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ وہ پچ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، ادھر تحریک کی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر ادھر جا کر گیو اینڈ ٹیک بھی، مذاکرات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ رول بھی تو ان کو بانی نہیں دیا ہوا ہے. دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ 2 مرتبہ باقاعدہ باہر آ کے، ایک دفعہ خود علی امین گنڈا پور نے، دوسری دفعہ اعظم سواتی نے آ کے کہا کہ انہوں نے مینڈیٹ دے دیا کہ آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو، جس میں بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر دونوں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل گورنمنٹ سے جا کے بات کریں. سو کہنا چاہیے یہ کہ اس میں اشیر بات تو حاصل تھی بانی پی ٹی آئی کی، لیکن بانی پی ٹی آئی چونکہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، اس لیے ہر دفعہ انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سٹانس جو ہے وہ تبدیل کیا ہے. بخاری صاحب ابھی ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک دنگل جو ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں شروع ہوا،
سینٹ الیکشن سے پہلے جو ہیں لوگ جن ریزرو سیٹس کے اوپر انہوں نے اوتھ لینی تھی وہ نہیں ہو سکی، اس کو اب کے پی کے وزیر سی ایم نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے. تو اس ساری سچویشن میں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا تحریک انصاف کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فائدہ دے گی یا مزید کمزور کرے گی؟ دیکھیے اب چونکہ سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہے، اس کو انڈو کرنا آسان نہیں ہوگا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر کو اوتھ لینے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے، اور یہ آئین کے عین مطابق ہے. ٹھیک، اگر آپ اس کو کسی بھی وجہ سے چیلنج کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے حتمی طور پر یہ ریزرو سیٹیں ان پارٹیوں کو دے دی ہیں، اور اس کا اوتھ روکنا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن بخاری صاحب تحریک انصاف کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اوتھ روکا نہیں ہے، صرف ملتوی کیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت اگر اپنے اجلاس میں اپنے بندے بھی پورے نہیں کر سکتی اور کورم کو بہانہ کر کے اس کو ملتوی کر دیتی ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے باقاعدہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، آلموسٹ کوئی شخص وہاں آیا ہی نہیں ہے. تو جس طریقے سے ہریڈلی اسپیکر نے تلاوت بھی پوری نہیں ہونے دی اور اجلاس کو ملتوی کر دیا، وہ بھی تو قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ کہے کہ یہ لیگلی الیکٹڈ لوگ ہیں اب، تو ان کے اوتھ کو روکا جانا صرف اس لیے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ نہ دے سکیں، یہ میرے خیال سے آئین کے ساتھ انحراف کے مترادف